اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ علی علیہ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ سامعین محترم، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر عافیت سے ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت تمام مومنین کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں۔ سامعین محترم، سب سے پہلے تو حمد ہے اس پروردگار کی جس نے ہمیں انسان بنایا اور انسان بنانے کے بعد محمد وآل محمد کا محب بنایا خوب۔ سامعین محترم، جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ ماہ رمضان المبارک چل رہا ہے اور قرآن کا مہینہ ہے، دعا کا مہینہ ہے، رحمت کا مہینہ ہے، تو عبادات کا مہینہ ہے۔ اور اس مہینے میں چند ایک ایام ہیں جو مولا علی علیہ السلام کے ساتھ مختص ہیں۔ جب مولا علی علیہ السلام کو ضربت لگی تو ابن ملجم لعین نے لعنت اللہ علیہ نے ضربت ماری تو مولا زخمی ہوئے، اور زخمی ہونے کے بعد جو مولا نے حسنین شریفین کو وصیت فرمائی وہ میں آج ناظرین کو سنانا چاہتا ہوں۔ وہ ایک ایسی وصیت ہے، ویسے تو نہج البلاغہ میں 3-4 وصیتیں ہیں مولا کی جو ضربت کے بعد کی ہیں، اور اس سے پہلے کی بھی ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی کافی کتب میں مولا کی وصیتیں ہیں مختلف، تو جس وصیت کو میں آج سنانا چاہتا ہوں اس کے بھی مکمل تو نہیں سنا پاؤں گا، مکمل تو زیادہ بہت لمبی ویڈیو ہو جائے گی، وہ کم سناؤں گا، تو پھر انشاءاللہ فردہ باقی کمپلیٹ کروں گا۔ تو یہ ایک ایسی وصیت ہے کہ اس میں مولا نے سب کچھ، یعنی جیسے کہا جاتا ہے ہماری زبان میں کہ سمندر کو کوزے میں بند کر دیا ہے۔ مولا نے زندگی گزارنے کے حالات بالکل سمجھایا ہے، اور کس طرح کہ وہ ہمارے لیے ایک بہت ہی نمونہ ہے۔ وہ آپ ملاحظہ فرمائیں کہ مولا فرماتے ہیں حسنین شریفین کو، میں تم دونوں کو یہ وصیت کرتا ہوں۔ اور پہلے میں عرض یہ بھی کر دوں کہ یہ فقط وصیت حسنین شریفین کو نہیں ہے، اس وصیت کے آگے جا کے مولا خود فرماتے ہیں کہ جہاں تک یہ میرا نوشہ پہنچے ان سب کو یہ میں وصیت کرتا ہوں۔ تو ظاہراً مخاطب ہو رہے ہیں مولا حسنین شریفین کو، فرماتے ہیں کہ میں تم دونوں کو وصیت کرتا ہوں۔ کیا وصیت؟ کہ تقوی الہی اختیار کیے رہنا، تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں۔ تو تقوی کا جو لغوی معنی ہے سامعین محترم وہ ہے کہ بچنا، اور اصطلاحی معنی وہ یہ ہے کہ محرمات سے بچنا اور واجبات انجام دینا، اور واجبات کے علاوہ مستحبات انجام دینا تو بدرجہ اولا وہ بہتر ہے، اور مکروہات سے بچنا بدرجہ اولا بہتر ہے۔ یہ تقوی کا اصطلاحی معنی ہے جو علماء کرام نے کیا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک روایت ہے جو اکثر نادان منبر سے پڑھتے ہیں اور غلط فائدہ اس سے اٹھاتے ہیں، اور مومنین کو نماز اور روزے، حج و زکوٰۃ اور خمس اور باقی فروعات سے روکتے ہیں، اور یہی تعصب دیتے ہیں کہ ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، یعنی روکنے سے مراد یہ ہے کہ اہمیت نہیں ہے، تعصب یہی دیتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ معصوم کا ایک فرمان ہے کہ مولا علیہ السلام نے فرمایا، وہ بھی بعض کتب میں ہے کہ میں تقوی ہوں، مولا نے فرمایا میں تقوی ہوں، کہیں پہ ہے کہ میری ولایت جو ہے وہ تقوی ہے۔ تو مولا علیہ السلام کی ولایت تقوی ہے، تو یہ اور اس میں کہ مولا نے فرمایا کہ تقوی الہی اختیار کیے رہنا، اس میں کوئی تضاد نہیں ہے تقوی الہی میں، اور مولا کا یہ فرمانا کہ میری ولایت تقوی، اس میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ میں عرض کرتا ہوں کہ جو مولا علیہ السلام کا حقیقی محب ہے، جو حقیقی ولایت کو تسلیم کرنے والا ہے، جو مولا علیہ السلام کی حاکمیت کو اور ان کی ولایت کو تسلیم کرتا ہے، وہ کبھی بھی ان چیزوں کے قریب نہیں جائے گا جو محرمات ہیں، اور ان کو کبھی نہیں چھوڑے گا جو واجبات ہیں۔ تقوی کی بھی یہی تعریف ہے، تو لہذا جو ولایت والا حقیقی ہے وہ واجبات کو انجام دینے والا ہوتا ہے، یعنی محمد وآل محمد کی پیروی کرنے والا ہوتا ہے، اتباع کرنے والا ہوتا ہے، پیچھے چلنے والا ہوتا ہے۔ جیسے معصومین السلام نے حکم دیا زندگی گزارنے کا، اس طرح زندگی گزارتا ہے وہ۔ ولایت سے یہ مراد ہے، ولایت سے مراد یہ فقط نہیں ہے کہ جو محبت رکھتا ہے وہ صاحب تقوی ہو گیا اور باقی وہ کوئی کام بھی نہ کرے۔ اگر جو حقیقی محبت رکھتا ہے وہ اپنے محبوب کی ہر بات مانتا ہے۔ وہ کون سا عاشق ہے، وہ کیسا عاشق ہے جو محبوب کی اپنی بات بھی نہ مانتا ہوں؟ ٹھیک ہے، کہے میں آپ کا عاشق تو ہوں مگر جو تم بات کرتے ہو اس کو میں تسلیم نہیں کرتا، تو یہ تو محبت نہ ہوئی۔
اس چیز کا نام محبت تو نہیں ہے۔ لہذا تقوی الہی اختیار کرتے رہنا یا آل محمد کی ولایت کو تسلیم کر لینا، تو یہ اس میں تضاد نہیں ہے کہ یہ کچھ دو ہے، نہیں، بلکہ مفہوم نکالا جائے تو ایک ہی بنتے ہیں۔ پھر مولا کیا فرماتے ہیں؟ خبردار دنیا لاکھ تمہیں چاہے اس سے دل نہ لگانا اور نہ اس کی کسی شے سے مرحوم ہونے پر افسوس کرنا۔ مولا فرماتے ہیں کہ دنیا لاکھ تمہیں چاہے اس سے دل نہ لگانا، اور کوئی چیز مرحوم ہو جائے، تم دنیا کسی چیز سے مرحوم ہو جاؤ تو کیا کرنا؟ افسوس نہ کرنا۔ اب ہماری اس وقت صورتحال کیا ہے؟ میں اپنے آپ سے عرض کرتا ہوں اور ناظرین سے عرض کرتا ہوں کہ اس وقت ہماری کیا صورتحال ہے؟ ہم دنیا میں بہت زیادہ لگے ہوئے ہیں۔ دنیا داری میں ہم نے دین کو تو بس ایک زبان کا جو ہے نا مزہ بنا دیا ہے، دنیا داری کے پیچھے بہت ہیں۔ اور دیکھو آپ ناظرین کہ اگر ہم دنیا داری کے پیچھے نہ لگتے تو ہماری یہ اب صورتحال نہ ہوتی۔ جو آدمی پراڈو سے اتر رہا ہے اس کی تو ہم عزت کرتے ہیں، جس کی اچھا لباس پہنا ہوا ہے اس کی ہم عزت کرتے ہیں، اور جو مومن، حقیقی مومن ہو، عزادار ہو، ماتمی ہو، نمازی ہو، مگر وہ بیچارہ غریب ہو تو اس کو ہم لفٹ ہی نہیں دیتے۔ اسی طرح دنیا داری میں ہم اتنے گم زن ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم وقت نماز ہوا یا نہیں، یہ کام کر لوں، وہ کام کر لوں، وہ کام کر لوں، پڑھ لیتا ہوں۔ اسی طرح ہم روزے قضا کر دیں گے، کیا یار وہ کیا کیا جائے، میں روزے تو نہیں رکھ سکتا کیونکہ میں نے کام کرنا ہوتا ہے۔ یعنی دنیا میں تو ہم لگے ہوئے ہیں، مگر جو واجبات ہیں، جو محرمات ہیں، ان کی طرف ہم توجہ نہیں دیتے، اور کوئی چیز دنیا داری میں ہم سے کھو جائے تو ہم بہت افسوس کرتے ہیں۔ تو لہٰذا معصوم نے فرمایا کہ یہ افسوس تم نہ کرنا، دنیا اگر کھو بھی جائے۔ دیکھو کہ مومن کو دنیا کے پیچھے نہیں بھاگنا چاہیے، کیونکہ ہم امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننے والے ہیں، تو ہمارے امام نے 3 مرتبہ دنیا کو طلاق دی ہے، سب شیعہ جانتے ہیں، 3 دفعہ طلاق دی۔ جس کا امام طلاق دے اس کا مقتدی اور اس کا پیروی کرنے والا یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ دنیا کے پیچھے لگے، اور یہ اچھا نہیں ہے۔ امام طلاق دے رہا ہے جس کا دنیا کو، اور مولا تو دنیا کے بارے میں ایک اور مقام پہ فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ دنیا میرے سامنے یہ جو بکری کے ناک سے پانی نکلتا ہے یا بھیڑ کی ناک سے پانی نکلتا ہے، اس سے بھی حقیر تر ہے، اس سے بھی حقیر تر ہے، یہاں تک مولا نے فرمایا۔ یعنی دنیا کی تو مولا نے بہت ہی زیادہ مذمت کی، اور اسی دنیا میں ہم گمزن ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں اللہ توفیق دے کہ ہم اس بلا سے بچ سکیں۔ پھر مولا فرماتے ہیں کہ ہمیشہ حرف حق کہنا اور ہمیشہ آخرت کے لیے عمل کرنا۔ مولا فرماتے ہیں حق کہنا۔ اس وقت کیا ہماری صورتحال ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ بڑا آدمی کس کے ساتھ ہے، وہ باطل کے ساتھ ہے تو ہم بھی باطل کے ساتھ ہیں۔ حق کہنے سے ہم گھبراتے ہیں۔ کیوں گھبراتے ہیں؟ کیونکہ ہم نے پیروی نہیں کی معصوم کی۔ اگر پیروی کرتے تو کبھی بھی حق کہنے سے گھبراتے نہ۔ پھر مولا فرماتے ہیں کہ اور دیکھو ظالم کے دشمن رہنا، مظلوم کے ساتھ رہنا، ظالم کا دشمن رہنا۔ تو اس وقت کیا صورتحال ہے؟ ظالم کا دشمن رہنا۔ ظالم کیا؟ جو ظلم کرنے والا ہے وہ ظالم ہوتا ہے، اور جو مظلوم ہے، اس وقت مظلوم چیخو پکار کر رہا ہے، مظلوم مارے جا رہے ہیں، کوئی آواز بلند کرنے والا نہیں ہے، اور ظالم کو لوگ ووٹ دے رہے ہیں، ظالم کو لوگ بادشاہیت دے رہے ہیں، ظالم کے لوگ بہت زیادہ تائید کر رہے ہیں، ظالم کو باقاعدہ پروٹوکول دیا جا رہا ہے۔ تو مظلوم کا ہم ساتھ دینے کو تیار ہی نہیں ہو پا رہے۔ مظلوم کے مدح میں، مظلوم کے خلاف جو ظلم ہو رہا ہے اس کی مذمت میں ہم الفاظ لکھنے کو بھی تیار نہیں ہیں، بولنے کو بھی تیار نہیں ہوتے، ڈرتے ہیں ہم۔ تو لہذا ہمیں چاہیے کہ ظالم کے ہمیشہ دشمن رہنا چاہیے۔ جتنا بھی کوئی ظالم ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اس کو ہم رد کریں۔ پھر مولا فرماتے ہیں کہ میں تم دونوں کو، اپنے تمام اہل حیا کو، اور جہاں تک یہ میرا پیغام پہنچے، جہاں تک یہ میرا نوشہ پہنچے، سب کو وصیت کرتا ہوں تقوی الہی اختیار کریں۔ پھر مولا تقوی کی وصیت کریں۔ اپنے امور کو منظم رکھیں، یعنی نظم و ضبط کا خیال رکھیں۔ منظم ہونا بہت اہم ہے۔ ہم لوگ اپنی زندگی میں نظم و ضبط اختیار نہیں کرتے، خصوصاً بڑے صغیر کے لوگ جو ہیں۔ ہمارا اس لحاظ سے ہم بہت پیچھے ہیں۔ ٹیچر نے 10 منٹ لیٹ آنا ہے، شاگرد نے 10 منٹ لیٹ آنا ہے،
اسی طرح جنازہ ہوگا تو وہ 10 منٹ لیٹ ہوگا. شادی کا پروگرام ہے تو کیا 1 بجے کا اگر بلایا ہوا ہے مہمانوں کو تو 4 بجے روٹی دینی ہے. مجلس 9 بجے کا اعلان ہے تو ہم نے 11 بجے کرنی ہے. نہیں، نظم و ضبط ہماری زندگی میں نہیں ہے. ہم ہمیشہ لیٹ ہی چلتے ہیں جس وجہ سے ہم پیچھے ہیں. نظم و ضبط بہت اہم ہے میرے نوجوانوں. اپنی زندگی میں نظم و ضبط لے آؤ اگر آپ کسی مقام پہ پہنچنا چاہتے ہو. جب تک نظم و ضبط نہیں آ گیا آپ کسی مقام تک نہیں پہنچ پاؤ گے. اگر نظم و ضبط کوئی عام حقیر چیز ہوتی تو معصوم کبھی بھی یہ وصیت نہ کرتے کہ اپنی زندگی میں نظم و ضبط اختیار کرو. پھر مولا فرماتے ہیں کہ اپنے درمیان تعلقات کو سدھارے رکھیں کہ میں نے اپنے جد بزرگان سے سنا ہے کہ آپس کے معاملات کو سدھار کر رکھنا عام نماز اور روزے سے بھی بہتر ہے. یہ بہت بہت اہم نقطہ ہے کہ آپس کے جو معاملات ہمارے ہیں، ہم اب کیا صورتحال ہے، بھائی بھائی سے جھگڑا ہوا ہے، بہن بہن کے ساتھ، باپ بیٹے سے، بیٹا باپ کے ساتھ، کزن کزن کے ساتھ، اور پڑوسی پڑوسی کے ساتھ. یعنی ہم الجھے ہوئے ہیں. تو ہم ان کو اگر ان قطع رحمی کو، یہ الجھے ہوئے پن کو ہم ختم کریں، اتفاق کریں، اتحاد کریں. معصوم تو اس چیز کا ہمیں حکم دے رہے ہیں. اور مولا پھر فرماتے ہیں نماز اور روزے سے بھی افضل ہے. اللہ اکبر. دیکھیں، نماز اور روزہ دین کا ستون ہے. نماز اور روزے کے بارے میں خدا نے فرمایا حدیث قدسی میں ہے کہ اس کا اجر میں خود دوں گا. پھر کہیں فرماتا ہے کہ میں اس کا اجر خود بن جاؤں گا. یعنی اتنا اجر ہے روزے کا. نماز کے بارے میں معصوم نے فرمایا یہ دین کا ستون ہے، دین کا ستون ہے. اس کے باوجود بھی معصوم فرماتے کہ اگر تم تعلقات اچھے رکھو، یہ جو الجھنے ہیں اس کو ختم کرو، تو یہ نماز اور روزے سے بھی زیادہ افضل ہے. کمال ہے. تو ہمیں چاہیے کہ معصوم کی پیروی کرتے ہوئے ان چیزوں سے ہمیں باز آنا چاہیے. اتفاق و اتحاد کا، پیار محبت کا درس دینا چاہیے. ایک کوئی بات کر لے دوسرا معاف کر دے، ایک کوئی غلط بات کرے تو اس کو معاف کر دینی چاہیے، در و گزر کر دینی چاہیے. چھوٹے کو بڑے پر یہی توقع کرنی چاہیے کہ ٹھیک ہے بڑا ہے اس نے بات کر دی ہے، اس کو معاف کر دے. اور بڑے کو چاہیے چھوٹے پہ شفقت کرے، رحم کرے. ہم جو ہیں وہ میں خان ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، لگے ہوئے ہیں اسی میں. اور بجائے الجھنے ختم کرنے کے ہم زیادہ ہی بڑھاتے جا رہے ہیں، جس وجہ سے ہم بہت سارے معنوی، روحانی، دنیاوی نقصانات کو جھیل رہے ہیں مگر ہم محسوس نہیں کر رہے. ظاہراً محسوس کرتے بھی ہیں مگر ہم پھر بھی تبدیل نہیں ہو رہے. تو آج یہاں تک. انشاءاللہ میں پھر آگے یہ کنٹینیو رکھوں گا وصیت. پھر دوسری ویڈیو میں انشاءاللہ ملتے ہیں. ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا. میں تمام مومنین کے لیے، طلاب کے لیے، علماء کرام کے لیے، مومنین کے لیے جو اس دنیا فانی سے چلے گئے ہیں، ان مومنین کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت جو زندہ ہیں ان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور جو چلے گئے ہیں ان کو جنت اور فردوس میں مقام اعلیٰ عظیم عطا فرمائے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم.